نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیرت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں، اس کی روشنی بھی ہمیں بتائیے گا اس عارضی دنیا کے تعلق سے جو دنیا کی حقیقت کو کس طرح سے سیرت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے، کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال آپ نے بہت اچھے انداز میں اس بات کا آغاز کیا۔ انسان کے لیے جو دنیا ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھلتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو اسے دنیا کا سامنا ہر حال میں کرنا ہے۔ لیکن اب کیونکہ دنیا میں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھر بہت ساری چیزیں بھی تو رکھی، رستے بھی رکھے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ اب ہم صحیح رستے پر چلنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، احادیث کو سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے۔ ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، امتحان ہے۔ جس طرح ہم کمرہ امتحان میں جا کر امتحان دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں نتیجہ نکلے گا، تو یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ یہاں اذان ہوئی وہاں نماز ہو گئی، یہاں نماز ہوئی اذان ہوئی، یہ زندگی ہے کہ یہاں پیدا ہوئے وہاں مریں گے تو نماز جنازہ، یہ زندگی ہے دنیا کی۔ تو یہ امتحان ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو امتحان دیتے ہوئے ہی رہنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہم نے دیکھی، ہم نے پڑھی، جب ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں زہد، قناعت اور آپ کی جو زندگی ہے نا اس میں ہمیں بارہا نظر آتا ہے کہ آپ نے دنیا کو کس طرح سمجھا اور کس طرح عمل کیا ہے اس پر۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر ہوا کرتا تھا نا وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ان کی چٹائی کا ہوا کرتا تھا۔ جب آپ آرام فرمایا کرتے تھے تو آپ کے پیٹھ مبارک پر اس کے نشان آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے آپ کو دیکھا تو آپ رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو شاہ الاولاق ہیں، آپ کے ہاتھوں میں دونوں جہانوں کی کنجی ہے، آپ قاب قوسین او ادنیٰ کے مالک ہیں اور آپ اس حال میں ہیں اور وہاں قیصر و کسریٰ والے جو ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو آپ کیوں اس طرح سے رہتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا ہم اس بات پر راضی نہ ہوں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے جنت ہے؟ کیا ہم اس بات پر راضی نہ ہوں؟ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی محبت کو ہر گناہ کی جڑ قرار دے دیا کہ ہمارے دل میں جب اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ اگر ہم دنیا سے نفرت کریں گے تو ہم تو بولیں گے یار ابھی اسی وقت موت آ جائے، ہم خودکشی کر لیں یا کچھ بھی کر لیں لیکن بس دنیا سے چلے جائیں۔ دنیا سے نفرت نہیں کرنی، دنیا کو ہاتھ میں رکھنا ہے، راستہ بتا دیا، دنیا کو قابو میں رکھنا ہے، دل میں نہیں رکھنا، دنیا کو قابو میں رکھنا ہے۔ جب اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے دنیا اپنے آپ قابو میں رہے گی، اپنا نفس قابو میں دنیا قابو میں رہے گی۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا فرمایا؟ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر فضیلت بخش دی۔ کیوں بخش دی؟ یہ تمہارا امتحان ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کس طرح رہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس دنیا سے ایک گھٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ بالکل ایسے، لیکن اس کے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے آخرت رکھی ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی بے رغبتی اختیار کرو کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تم اب دنیا سے بے رغبت ہوگے تو اللہ نے محبت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سوا کسی کا محتاج نہ رہنا اور لوگوں کی جو چیزیں ہیں نا ان سے بھی بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی اس طرح گزارو جس طرح کوئی مسافر یا راہگیر گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کو مستقل ٹھکانہ نہ سمجھو، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔